میرا جسم تو جیسے پورا سن ہو گیا تھا۔ آنکھ کھلنے کے باوجود میں اسی خواب کے زیر اثر تھی۔ ابھی تک مجھے وہ عجیب سا سایہ اپنے آپ پر جھکا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید میں نیند میں چلا رہی تھی جب امی میرے کمرے میں آ گئیں۔ کیا ہوا صنوبر، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے پھر سے وہی خواب دیکھا ہے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے عجیب سے خواب نظر آ رہے ہیں۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارے بیٹا، یہ تمہارا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل میں تم اتنی کہانیاں بھی تو پڑھتی ہو نا۔ بیٹا، کتنی بار تمہیں کہا ہے مسنون دعائیں پڑھ کر سویا کرو، نماز اور قرآن کی پابندی کرو، پھر تمہیں ایسے خواب نہیں نظر آئیں گے اور تم سکون سے سو پاؤ گی۔ امی کی بات پر میں سر جھکا کر رہ گئی۔ اب جب میں نے مسنون دعاؤں کا اہتمام شروع کیا تو امی کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کوئی خوفناک خواب نظر نہیں آیا، مگر جب بھی میں اپنے لیے دعاؤں کا حصار نہ قائم کرتی تو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا، کوئی نہ کوئی مسئلہ لازمی میرے ساتھ بنتا تھا۔ میں اپنے رزلٹ کی منتظر تھی۔ جب رزلٹ آئے گا تو پھر میں آگے CSS کا امتحان دوں گی، یہ بات سارا گھرانہ جانتا تھا۔ سب کو پتہ تھا میں پڑھ لکھ کر افسر بننا چاہتی ہوں، زندگی بدل دوں گی۔ میں مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، مجھے لڑکیوں کا دوسروں کا محتاج ہو کر رہنا بالکل گوارا نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں شادی کے خلاف تھے یا میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کو گھر کے کام کاج نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ عورت کو خود مختار ہونا چاہیے۔ زندگی میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی کامیابی پر، خوشی پر اتنا حق ہے۔ میں اپنے خیالات کا سب لوگوں سے بلا جھجک اظہار کرتی۔ سب جانتے تھے کہ میرا مستقبل روشن ہے۔ میں نے BS انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں کر رکھا تھا، مجھے بہت اچھی نوکری مل سکتی تھی، مگر اب میرا ارادہ بدل چکا تھا۔ اب میں چاہتی تھی کہ میں CSS کروں اور ڈائریکٹ آفیسر بھرتی ہو جاؤں۔ یہ بچپن کے خواب تھے۔ آج کل میرے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ ہر وقت سر میں درد رہتا، طبیعت پر بوجھل پن چھایا رہتا، چڑچڑاپن میری طبیعت میں شامل ہو گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر میں لڑائی جھگڑا کرنے لگی۔ مجھے گھر میں عجیب سی حرکتیں محسوس ہوتی، یوں لگتا جیسے گھر میں امی اور ابو کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس گھر میں رہتا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی تو ہاسٹل میں رہتا تھا، ہفتے میں ایک آدھ بار وہ گھر آتا، مگر کبھی مجھے اس کی آواز سنائی دیتی تو ایسا لگتا وہ بھی کسی کمرے میں گیا ہے۔ جب ان باتوں کا ذکر امی سے کرتی تو امی کہتی یہ سراسر تمہارا وہم ہے، کچھ دن کے لیے گاؤں سے ہو کر آؤ، تمہاری آب و ہوا بدل جائے گی تو دماغ بہل جائے گا۔ ہمیشہ سے میری یہی روٹین تھی، چھٹیوں میں نانی کے ہاں ضرور جاتی اور وہاں جا کر حشاش بشاش ہو جاتی۔ نانی، ماموں، ممانیاں سب لوگ مجھے بہت پیار کرتے۔ نانی کے دونوں بچے مجھ سے بہت متاثر تھے، وہ دونوں پڑھائی میں اچھے نہ تھے۔ ان کی بیٹی نے FA کیا تو انہوں نے اس کی شادی کر دی، بیٹا محض BA کر سکا اور کسی دفتر میں معمولی کلرک کے عہدے پر تھا۔ میں اکثر اسے کہتی کہ تم نے اپنے لیے کیا سوچا ہے؟ کیا یوں ہی ساری زندگی گزار دو گے؟ تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، کوئی ہنر سیکھو۔ جب تک انسان کے پاس پیسہ نہ ہو اس کی زندگی اچھے سے نہیں گزرتی۔ مگر وہ ہمیشہ میری بات ایک کان سے سن کر دوسری حد سے نکال دیتا، کیونکہ وہ لاپرواہ انسان تھا اور میں بھی اسے ایک حد تک سمجھا سکتی تھی۔ ویسے بھی کسی کی زندگی میں دخل اندازی کرنا مجھے پسند نہیں تھا، مگر اب میری طبیعت اتنی بے چین تھی کہ میرا گاؤں جانے کا جی نہ چاہتا۔ امی سے کہنے لگی کہ مجھے کہیں نہیں جانا، بس میں اکیلے گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ حالانکہ میں ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہو گئی تھی۔ اب میرا کپڑے بدلنے کا بھی دل نہ چاہتا، بال بھی الجھے الجھے رہتے تھے، جبکہ میں تو نفاست پسند مشہور تھی۔ مگر اب مجھے کیا ہو چلا تھا؟ اس دن نانی کا فون آیا جب انہیں پتہ چلا کہ میری طبیعت عجیب رہنے لگی ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ نانو نے خود دعوت دی کہ میں ان سے ملنے چلی آؤں، مگر جو ہی میں حویلی میں داخل ہوئی تو میرا دل گھبرانے لگا۔ جی چاہا یہاں سے دور بھاگ جاؤں۔ نانی کا پیار، ممانی کی محبت دیکھ کر بھی وہاں رکنے کو جی نہ چاہا، مگر پھر رات تک ارادہ بدل گیا۔ جی چاہنے لگا ہمیشہ کے لیے یہیں ٹھہر جاؤں۔ اب میں واپس جانے پر تیار نہ تھی۔ امی سے کہا میں کچھ دن یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ امی حیران ہی رہیں، تم تو اپنے کپڑے لے کر نہیں آئی، نہ ہی ضرورت کا باقی سامان، تم تو یہاں رہنے کو تیار نہ تھی، اب کیا ہوا ہے بیٹا؟ میں نے کہا بس امی، اب میرا دل مان رہا ہے کہ میں نانی کے پاس رکوں۔ نانی بھی مسکراتے ہوئے بولی اگر میری بیٹی یہاں رکنا چاہتی ہے تو تمہیں اس بات پر کیا اعتراض ہے؟ اگلے دن ماموں کا بیٹا اسد میرے گھر جا کر ضرورت کا سامان لے آیا۔ میں یہاں مطمئن تھی، گاؤں میں سارے رشتہ دار گھر کے آس پاس رہتے تھے، سب لوگوں کو ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی کزن کے ساتھ گاؤں میں سیر کرنے جاتی تھی، مجھے یہ اچھا لگتا تھا۔ گاؤں میں آ کر روٹین بدل گئی، نماز بھی جیسے چھوٹ گئی،
دعاؤں کا اہتمام بھی نہ ہوتا۔ مجھ پر ہر وقت بے چینی طاری رہتی، سر بھاری رہتا۔ نانی سے ذکر کرتی تو وہ کہتی، آؤ میرے پاس، تمہارے سر میں تیل کی مالش کر دوں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دن میں کمرے میں ٹہل رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، جی گھبرانے لگا تو کمرے سے نکل آئی۔ میں نے دیکھا مومانی صحن کے بیچوں بیچ ایک ٹانگ پر کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ عجیب سے انداز میں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے اور عجیب زبان میں کچھ پڑھ رہی تھیں۔ مجھے ڈر لگا انہیں دیکھ کر، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ بری طرح سے گھبرا گئیں، پلٹیں اور ان کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ کچھ نہیں، بس میں ہوا کھانے باہر آئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ ہوا خوری کا کون سا نیا طریقہ ہے، مگر ہمیشہ کی طرح میں نے ان سے کوئی سوال جواب، کوئی بحث نہ کی۔ میں کچھ دیر صحن میں ٹہل کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہوا خوری سے میری طبیعت بہتر ہو گئی۔ اب تو میرا رزلٹ آ گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے اس سیمیسٹر میں بھی میں نے ٹاپ کیا تھا۔ امی ابو بہت خوش تھے۔ جب مجھے لینے آئے تو میری بات سن کر دونوں حیران رہ گئے، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وجہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اور میں ایسا کیوں کر رہی تھی؟ بس دل چاہتا تھا یہاں ہمیشہ کے لیے رک جاؤں۔ امی نے کہا، تمہیں آگے داخلہ لینا ہے، اکیڈمی جانا ہے، چند دن باقی ہیں داخلے میں، اب کیا ہوگا؟ تم تو یہاں آنے کو پہلے تیار ہی نہ تھی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ کیا وجہ ہے؟ وجہ تو خود میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بس میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ایسا لگا کہ میں تو جانا چاہتی ہوں امی کے ساتھ، مگر نہ جانے یہاں کوئی طاقت ہے جو مجھے روک رہی ہے۔ امی ابو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے اور امی زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ نانی نے میری حالت دیکھی تو کہا، بچی کی مرضی نہیں ہے تو تم لوگ کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ ہم اس کے غیر نہیں، اس کے اپنے ہیں، چھوڑ جاؤ اسے یہاں۔ مگر امی نے ایک نہ سنی اور کہا، اسے مجھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اس کی طبیعت پچھلے کافی دن سے ٹھیک نہیں، یہ بہت عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ میں نے پہلے غور نہیں کیا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا، ورنہ اس کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ گھر آنے کے بعد امی مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئیں۔ اس نے مجھ سے چند سوالات کیے اور پھر کچھ دوائیاں لکھ کر دے دیں اور کہا، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہوں نے ذہنی دباؤ لیا ہے، آپ فکر نہ کریں، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ میں گھر آ گئی اور دوائیاں باقاعدگی سے کھانے لگی، مگر نہ جانے کیا ہوا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ امی کہتی کہ تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، تم تو کہتی تھی کہ نتیجہ آتے ہی اکیڈمی میں ایڈمیشن لوں گی، تمہاری تمام دوستوں نے داخلہ لے لیا ہے، مگر آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ میں چپ رہ گئی۔ ابو نے امی سے کہا، فی الحال بچی کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس سے ایسی ویسی کوئی بات نہ کرو، اور امی نے ابو کی بات مان لی۔ مگر میں دیکھنے لگی تھی کہ امی پریشان رہنے لگی تھی۔ پریشان تو میں خود بھی شدید تھی، بیٹھے بیٹھے میں بلا وجہ رونے لگتی، مگر اب میری طبیعت پچھلے کچھ دن کے مقابلے میں بہتر تھی۔ جی چاہتا تھا اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے جاؤں۔ جب میں نے الماری کھولی، کپڑے نکالے تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ امی بھاگی بھاگی آئیں۔ کیوں چلا رہی ہو؟ صنوبر، پچھلے کچھ دن سے تو میں چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرانے لگی تھی۔ امی کی نظر جب الماری میں پڑی تو وہ بھی حیران رہ گئیں۔ میرے سارے لباس کٹے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کینچی لے کر باقاعدہ انہیں کاٹ رہا ہو۔ یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے لا علمی میں سر ہلا دیا، میں نہیں جانتی، میں تو ابھی تیار ہونے لگی، جب الماری کھولی تو دیکھا کپڑے اس حالت میں پڑے ہیں۔ امی تو سوچ میں پڑ گئیں، مگر پھر کہنے لگیں، چلو فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میرے لیے نئے کپڑے لے کر آ گئی، مگر اب میرا اپنی سہیلی کے گھر جانے کا ارادہ بدل گیا تھا۔ امی میرا آگے داخلہ لینے کی بات کرتی تو میں ہمیشہ انہیں منع کر دیتی۔ پتہ نہیں میں کیوں اتنی عجیب ہو گئی تھی، حالانکہ پہلے تو میں ایسی نہ تھی۔ مومانی کی روزانہ کال آتی، گھنٹوں امی سے بات کرتی، میرا حال احوال پوچھتی اور فون بند کر دیتی۔ امی کو چھوٹی سے چھوٹی بات مومانی کو بتانے کی عادت تھی، دونوں میں بے حد دوستی ہو گئی تھی۔ گو کہ مومانی کے اپنے بچے کسی قابل نہ تھے، نہ پڑھائی میں تیز تھے، مگر وہ اس بات پر مجھ سے حسد نہ کرتی تھی، بلکہ میری کامیابی پر ایسے ہی خوش ہوتی جیسے میرے سگے والدین۔ وہ میرا نتیجہ آنے سے پہلے امی کو کال کر کے میرے بارے میں کہتی کہ اس کے رزلٹ کے بارے میں سب سے پہلے مجھے بتائیے گا۔ اس دن پھر سے مومانی ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ کہنے لگیں کہ مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ رہی تھی، اسے میں دیکھنا چاہتی تھی، تبھی تو آ گئی۔ تب میں نے اتفاقی طور پر نظر اٹھا کر اسد کو دیکھا، اس کی نگاہیں مجھ پر ہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے جذبات نظر آ رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہی وہ نظریں چرا گیا۔ مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا
جیسے وہ مجھے پسند کرتا ہے، مگر اس نے آج تک اس بارے میں کوئی بات نہ کی تھی۔ میں نے بھی اسے وہم جانا، مگر آج وہ جس انداز میں دیکھ رہا تھا، اس کے جذبات دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں، حالانکہ میں ایسی تو نہ تھی، مگر اب تو کوئی اونچی آواز میں سانس بھی لیتا تو میں چونک جاتی۔ دروازے کی بیل پر میں بری طرح سے بوکھلا جاتی تھی۔ اس دن مومانی نے امی کے ساتھ مل کر کھانا بنایا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ امی اس وقت اپنے کمرے میں نماز پڑھنے گئی۔ میں کچھ کھانے کی غرض سے کچن میں آ گئی۔ تب میں نے دیکھا مومانی سالن میں نہ جانے کیا ملا رہی تھی۔ وہ خاکی رنگ کی پڑیا تھی جسے وہ سالن میں الٹ رہی تھی۔ مومانی، یہ کیا ہے؟ میری آواز پر وہ ایسے اچھلی جیسے انہیں کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ ارے تم یہاں کب آئی صنوبر؟ ان کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑ گئیں۔ اب میں انہیں دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہے، مگر تب امی بھی آ گئی۔ کیا ہوا؟ تب میں یکدم بھول ہی گئی کہ میں کچن میں کیوں آئی تھی، کس لیے آئی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کھانا بھی نہ کھایا، پھر مجھ سے کچھ کھایا ہی نہ گیا۔ عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ جو ہی بستر پر لیٹی تو ایسا لگا کہ بستر مجھے کاٹ رہا ہے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، کمرے میں ٹہلنے لگتی۔ چلتے چلتے کھڑکی کے قریب آ گئی۔ پھر میری نظر صحن میں پڑی۔ مومانی آج بھی ہمارے صحن میں اسی انداز میں کھڑی تھی، ایک ٹانگ کے اوپر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں کھڑی رہیں، پھر وہ گول گول گھومنے لگی اور وہ پودوں کی کیاری کی طرف گئیں۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ اس میں نہ جانے کیا کرنے لگی تھیں، اور پھر گھر کے اندر چلی گئیں۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تو ہو رہی تھی کہ یہ سب آخر کیا تھا، مگر یکدم میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرے دل میں درد ہونے لگا، میں بری طرح چلانے لگی۔ میرا اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا تھا۔ میری آواز سن کر سارے گھر والے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے۔ سب سے آگے اماں تھیں، جنہوں نے مجھے زمین سے اوپر اٹھایا۔ میں درد کی شدت سے دوہری ہو کر زمین پر گری پڑی تھی۔ کیا ہو گیا میری بچی، تمہیں سب ٹھیک تو ہے نا؟ جبکہ میری حالت تب بہت زیادہ خراب تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی ابو سے بولی فوراً گاڑی نکالیں، اسے ہاسپٹل لے کر جائیں۔ پتہ نہیں میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ انہیں روتا دیکھ کر مجھے شرمندگی کا احساس ہوا کہ یہ میرے والدین ہیں۔ کبھی میں ان کا سہارا بننا چاہتی تھی، مگر اب میں ان کی پریشانی کی وجہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ پوری رات ہسپتال میں کٹی۔ ڈاکٹروں نے میرے سارے ٹیسٹ کیے، مگر سارے رپورٹس کلیئر تھے۔ امی سے کہنے لگے آپ کی بیٹی ٹھیک ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر پھر مسئلہ کہاں تھا؟ مجھے جسم میں سوئیاں کیوں چبھتیں؟ مجھے درد کیوں ہوتا؟ میرے ان سوالوں کا جواب ان ڈاکٹروں کے پاس تھا ہی نہیں۔ امی کو لگا شاید یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ اس دن امی کی طرف مومانی کی کال آئی، میری طبیعت کے بارے میں وہ پوچھنے لگی۔ تب اس دن مومانی کی حرکت میرے ذہن میں گھوم گئی۔ جب امی نے فون بند کیا تب وہ بات میں نے امی کو بتائی کہ کیسے میں نے مومانی کو اس دن صحن میں دیکھا۔ امی پریشان ہو گئی، بے یقینی سے بولی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں آؤ، جانتی ہو کس کے بارے میں کیا بات کر رہی ہو؟ امی یکدم غصے میں آ گئی تھی۔ ان دنوں میں تو سوچے سمجھے بغیر بول جاتی تھی جو دل میں ہوتا، اور امی سمجھنے لگیں کہ میں نے ایسے ہی بات کی ہے، اور وہ اٹھ کر اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ مگر ان کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی تھی، اور میں نہیں جانتی تھی انہیں کیا ہوا تھا کہ یکدم وہ بہت خوفزدہ ہو گئی، اور پھر ابو سے کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی تھی اپنے سگے رشتہ دار خونی ہو کر بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ میری بچی نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ بس کوئی ایسا انسان تلاش کریں جو میری بچی کو ان سب چیزوں سے حفاظت کر سکے، اس سے بچا سکے۔ جب میں ان کے پاس گئی تو وہ دونوں مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ امی نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ میری بچی کیا کچھ برداشت کر رہی ہے، اسے تو اپنوں کا حسد کھا گیا ہے۔ میں کہاں جانتی تھی کہ میری اولاد کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ ابو نے کہا اتنی بڑی بات مت کرو، بغیر سوچے سمجھے ایسا نہ کہو، ہو سکتا ہے صنوبر کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کر رہی ہو، اس کا مقصد کچھ اور ہو، اور یوں ہی کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سر درد سے پھٹ جائے گا۔ اس دن امی صبح سویرے ابا کے ساتھ گھر سے باہر گئی۔ میرے پوچھنے پر بتانے لگی کہ بس ایک کام سے جا رہی ہوں، جلدی آ جاؤں گی۔ میں پورا دن گھر میں اکیلی تھی، پورا دن عجیب سا خوف محسوس ہوتا رہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے علاوہ کوئی اور بھی اس گھر میں موجود ہے، اور اس احساس کا ہونا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھلا اکیلے گھر میں میرے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ تبھی اندھیرا ہو گیا کیونکہ لائٹ چلی گئی تھی۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں تو اندھیرے میں گھبرا گئی۔ میں پھر چھت پر چلی آئی۔
جہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں جو بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ یہ ایک سہانی شام تھی۔ عموماً ایسے موسم میں امی سے فرمائش کر کے پکوڑے بنواتی اور چائے کے ساتھ کھاتی، مگر اب تو نہ کچھ کھانے کو دل چاہتا، نہ ہی کہیں آنے جانے کو، نہ اچھا پہننے اوڑھنے کو دل چاہتا تھا۔ میں آنکھیں موند کر چھت پر پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تب مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے بال کان کے پیچھے اڑسے ہوں۔ یہ لمس بہت زیادہ شدت سے محسوس ہوا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ دوبارہ پھر یہی احساس ہوا جیسے کسی نے پھر سے میرے بالوں کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے۔ تب میں دوپٹہ سر پر اوڑھ گئی تھی۔ مجھے امی کی بات یاد آئی کہ مغرب کے وقت کھلے بالوں کے ساتھ چھت پر نہ جایا کرو، مگر آج بدقسمتی سے مجھ سے یہ بے احتیاطی ہو گئی۔ پہلے ہی میرے ساتھ عجیب معاملات چل رہے تھے، اب اگر میں کسی اور مسئلے کا شکار ہو جاتی تو میرے لیے تو جینا مشکل ہو جاتا۔ جب میں نیچے آنے لگی تو اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خوف سے جسم کانپنے لگا، مگر میرا ہاتھ اس نادیدہ گرفت سے آزاد ہو گیا۔ میرے کانوں میں سرگوشی سنائی دی، میں تم سے پیار کرتا ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ آواز کا سننا تھا کہ میں اپنے حواسوں پر قابو نہ رکھ پائی اور چکرا کر گری۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ امی ابو میرے پاس بیٹھے تھے۔ امی نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی تھی، سر پر سفید رنگ کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہی تھیں۔ جب میں اٹھ کر بیٹھی تو مجھے گزرے ہوئے واقعات یاد آنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں امی کے ساتھ لپٹ کر بولی، امی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نہیں جانتی کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ بس میں مر جاؤں گی۔ آپ مجھے بچا لیں، کوئی ہے جو مجھے جان سے مار دے گا۔ امی نے کہا، فکر نہ کرو بیٹا، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی، بلکہ جو تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے وہ خود اپنی آگ میں جل کر مر جائے گا۔ آج جو کچھ ہوا وہ بہت انوکھا تھا، اس قدر عجیب احساس کہ میں اب تک اس کے بارے میں سوچتی رہ گئی۔ امی سے میں نے پوچھا کہ وہ کہاں پر گئی تھی۔ بتانے لگیں کہ ابو کے ایک دوست نے ایک شاہ صاحب کے بارے میں بتایا تھا جو روحانی معالج ہیں، وہ بہت ماہر ہیں۔ ہم اتنی دور سے ان سے ملاقات کرنے گئے، وہ جگہ یہاں سے خاصی دور ہے، تبھی تو واپس آتے ہوئے اتنی دیر ہو گئی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے باوجود ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ وہ اپنے حجرے میں نہ تھے۔ وہ ایک مریض کو دیکھنے گئے ہوئے تھے، ان کے گھر والوں نے بتایا وہ 2 دن بعد لوٹیں گے، اور ہم 2 دن کے لیے وہاں نہیں رک سکتے تھے۔ مجھے تمہارا خیال بھی تھا کہ اگر ہم لوگ وہیں رک گئے تو تم گھر میں اکیلی رہ جاؤ گی۔ ہم تمہیں کچھ بتا کر بھی نہیں گئے تھے، اور وہاں نیٹ ورک کا بھی بہت مسئلہ تھا۔ مگر کوئی بات نہیں بیٹا، 2 دن بعد ہم دوبارہ چلے جائیں گے، اپنی اولاد کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا۔ رات کو جب میں سونے لیٹی تو امی میرے کمرے میں آ گئی، ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ یہ دودھ پی لو، تمہارے لیے اچھا ہے۔ اس میں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا، امی آپ جانتی ہیں کہ میں دودھ نہیں پیتی، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو اب کی بار وہ ضد کرنے لگی، پی لو بیٹا، تمہارے لیے لے کر آئی ہوں، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ جو ہی میں نے اس کا گھونٹ لیا تو مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ دودھ کا ذائقہ منفرد تھا، خوشبو آ رہی تھی اور وہ بہت کمال کی تھی۔ دودھ نیم گرم تھا۔ ایک ہی سانس میں نے پورا گلاس خالی کر دیا۔ امی نے مسکرا کر دیکھا اور کہا، اور چاہیے تمہیں؟ میں نے ان سے کہا، نہیں آج کل نہیں۔ اب مجھے اپنی طبیعت میں عجیب سی تبدیلی کا احساس ہوا۔ امی گئیں اور میں سو گئی۔ آج رات کو نہ تو مجھے کوئی ڈراؤنا خواب آیا، نہ ہی عجیب احساس ہوا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو خود کو حشاش بشاش محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے میں کبھی بیمار ہی نہ ہوئی ہوں۔ میں پھر سے اپنے آپ میں ویسی توانائی محسوس کر رہی تھی جیسی مجھے پہلے محسوس ہوتی تھی۔ کچھ کر دکھانے کا جذبہ جیسے پھر سے میرے روئیں روئیں میں دوڑنے لگا۔ امی نے میری تبدیلی دیکھ لی، وہ مسکرا کر بولی۔ میں نے کہا، امی دل چاہ رہا ہے کہ میں اکیڈمی جاؤں اور ایڈمیشن کے بارے میں معلومات لوں۔ امی ابو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کتنی دیر سے ہم تم سے یہی بات کر رہے تھے مگر تم تیار نہیں تھی، اور اب کیسے؟ امی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ میں نے کندھے اچکا دیے، حالانکہ میں خود نہیں جانتی تھی کہ مجھ میں یہ تبدیلی کیسے آئی ہے، مگر آج میں خود کو ویسا ہی محسوس کر رہی تھی جیسی میں پہلے ہوتی تھی، اور آپ یہ جانتی ہیں یہ کمال رات کے بعد ہوا ہے۔ امی نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ رات کے بعد سے کیا ہوا تھا؟ رات کو ان کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں نے کہا، جب آپ دودھ کا گلاس میرے لیے لے کر آئی تھی
وہ پینے کے بعد سے میری طبیعت بدل گئی ہے۔ امی کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا، مگر انہوں نے جلدی سے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ چلو اب تمہارا اگر اکیڈمی جانے کا ارادہ بن گیا ہے تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں امی کے ساتھ اکیڈمی گئی۔ میرے استاد مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ بولے ہم تو کب سے آپ کے منتظر تھے، آپ کو فون بھی کرتے رہے مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں ان کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی۔ یہ واقعی سچائی تھی کہ میرے استادوں نے مجھے آگے بڑھنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے بہت کوشش کی تھی۔ وہ مجھے راضی کرتے رہے کہ مجھے اپنے شوق کو یوں درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید مجھ پر فیملی کا دباؤ ہے، مگر میری جو طبیعت تھی اس کے باوجود میں نے کسی سے بات نہ کی اور سب کے نمبر بلاک کر دیے۔ میں نے پھر داخلہ لے لیا اور اپنے ٹیچر سے کہہ دیا میں 1-2 دن میں کلاس لینے آ جاؤں گی۔ میں خوش تھی۔ گھر آ کر امی نے میری نظر اتاری۔ امی نے کہا مجھے لگتا ہے میری بیٹی پر جو بری نظر تھی وہ اتر گئی ہے۔ شام تک میں ویسے ہی رہی، مگر جو ہی مغرب کی اذان ہونے لگی اچانک میری طبیعت میں بگاڑ پیدا ہونے لگا۔ ایسا لگنے لگا جیسے میرے جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ ہاتھ پیر مڑنے لگے تھے، ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ امی گھبرا گئیں۔ میرے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی، امی دیکھیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ امی میرے پاس آئیں۔ وہ بھاگ کر میرے قریب آئیں۔ میرا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ انہوں نے فون کر کے ابو کو بلایا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران پریشان تھے کہ اچانک کیا ہو گیا۔ صبح تک تو میں چنگی بھلی تھی۔ تبھی میرے کان میں سرگوشی نما آواز پھر سے سنائی دی، ہمت کرو، اس تکلیف کو خود پر حاوی نہ ہونے دو۔ یہ جو بھی ہے یہ تمہیں تب ہی تکلیف پہنچا سکتا ہے اگر تم کمزور ہو، لیکن اگر تم بہادر بنو گی تو وہ کبھی تمہارا یہ حال نہیں کر سکتا۔ یہ آواز وہی تھی جو اس دن مجھے چھت پر سنائی دی۔ خیر میں پریشان ہو گئی مگر آہستہ آہستہ ہمت جمع کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ امی نے کہا تم دعائیں پڑھنی شروع کر دو، اس کے علاوہ جو بھی آیات آتی ہیں پاک کلام یاد ہے پڑھو۔ مگر جو ہی میں نے کلام پڑھنی شروع کی تو میرا جسم پہلے سے زیادہ سخت انداز میں جکڑا گیا۔ میرے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ وہ آواز پھر سے میرے کانوں میں سنائی دی، ہمت کرو صنوبر، اسے خود پر حاوی نہ ہونے دو۔ وہ بار بار یہی بول رہا تھا۔ میں چلا کر بولی تم ہو کون، سامنے آؤ۔ ایک طرف سے تو تم مجھے تکلیف دے رہے ہو اور پھر میری ہمت باندھ رہے ہو۔ آخر کون ہو، چاہتے کیا ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ یہ کہتے ہی میں چلا کر رو پڑی اور پھر جب تکلیف میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو میری گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اگلے دن امی کو شاہ صاحب کے ہاں جانا تھا۔ وہ جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اب کی بار انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، گھر میں اکیلا چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، تاکہ اگر شاہ صاحب اپنے گھر پر موجود نہ ہوئے تو میری وجہ سے انہیں واپس نہ آنا پڑے، بلکہ ہم وہیں رہ کر ان کا انتظار کر سکیں۔ مگر اچانک سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس قدر طوفانی بارشیں تھیں کہ اس میں سفر کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ امی ابو پریشان ہو گئے کہ نہ جانے یہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ ہماری بچی کو کس کی بری نظر لگ گئی؟ امی نے روتے ہوئے کہا اس عورت نے میری بچی کو تکلیف دی اور مجھے دیکھو میں اسے بد دعا بھی نہیں دے سکتی۔ تب ابو نے کہا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بیگم، کسی پر شک نہ کرو، کسی کے بارے میں یوں بات نہ کرو۔ میں حیران ہوتی کہ امی ابو کس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہ میرے سامنے کھل کر ذکر بھی نہیں کرتے اور نہ جانے کس کو کوستے ہیں۔ امی سے پوچھتی تو ابو کہتے یہ پاگل ہو گئی ہے، اسے چھوڑو۔ امی نے اب مجھے اپنے ساتھ سلانا شروع کر دیا۔ دونوں بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ شاہ صاحب آج بھی گھر پر نہ تھے۔ ان کے گھر والوں نے کہا آپ لوگ ایک رات یہیں پر رک جائیے کیونکہ شاہ صاحب کل لوٹ آئیں گے۔ پچھلی بار بھی جب آپ لوگ چلے گئے تو شاہ صاحب نے کہا ہمیں آپ کو روک لینا چاہیے تھا، اگر آپ کا مسئلہ سنگین تھا تو اب کی بار آپ ان کا انتظار کریں، ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو نہ آنا پڑے اور آپ کا مسئلہ ایک ہی بار میں حل ہو جائے۔ ہم ان کی حویلی میں ہی رکے تھے۔ اس حویلی میں مجھے آ کر عجیب سی راحت ملی۔ میرے سارے دکھ درد جیسے ختم ہو گئے۔ میں بالکل ٹھیک تھی۔ صحت مند حالت میں دیکھ کر امی ابو بھی مطمئن ہو گئے اور پھر ہمیں ایک کمرہ رہنے کو دیا گیا تھا۔ شاہ صاحب کی بیوی نے کہا کہ اس حویلی میں کوئی خطرہ نہیں کیونکہ یہاں شاہ صاحب نے حصار قائم کر رکھا ہے، آپ کی بچی کو یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں یہ سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر شام کو امی سے اجازت لے کر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا جہاں نرم نرم گھاس تھی۔
میں اپنے جوتے اتار کر اس گھاس پر واک کرنے لگی۔ عجیب فرحت کا احساس مل رہا تھا جب وہی مانوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو یہاں آ کر؟ میں بری طرح سے بوکھلا گئی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ کون تھا؟ اور یہ کون ہے جس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا؟ بی بی جی تو کہتی تھی یہاں کوئی بری مخلوق داخل نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ کیا تھا جو سرگوشیاں کر رہا ہے اور مجھے تکلیف بھی پہنچاتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا؟ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ارے صنوبر، میں تمہارا دشمن نہیں اور نہ ہی تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ہوں، بلکہ میں تو تمہیں بہت بعد میں تم سے ملا ہوں۔ اگر میں پہلے تم سے ملتا تو شاید تمہیں اتنی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑتی۔ تب امی مجھے پکارنے لگی۔ میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ کر بولی کیا ہوا؟ مگر میں نے اماں سے یہ بات چھپا لی، انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اللہ جانے کون تھا، کیا چاہتا تھا اور وہ اس حویلی میں کیسے داخل ہوا۔ اگلے دن شاہ صاحب بھی حویلی میں لوٹ آئے۔ ان سے ملنے والے بہت سے لوگ موجود تھے۔ سب کے ہی اپنے اپنے سینکڑوں مسائل تھے، ہر کسی کی داستان دکھ بھری تھی۔ شاہ صاحب تسلی سے ہر ایک کی بات کو سنتے، پھر انہیں ان کے مسئلے کا حل بتاتے۔ اب جب ہم شاہ صاحب کے سامنے گئے تو انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ امی نے میری صورتحال سے انہیں آگاہ کیا تو وہ آنکھیں بند کر کے کچھ دیر پڑھتے رہے، پھر بولے اس لڑکی پر جادو ہوا ہے، اور یہ جادو ایک سرمے پر تھا۔ جب اس نے وہ سرما اپنی آنکھوں میں لگایا تو اس کی نظر بندی ہو گئی۔ یہ اپنے مستقبل کے بارے میں دیکھنے، سوچنے، سمجھنے سے سراسر محروم ہو گئی ہے۔ اس پر جادو اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ پڑھ کر نہ آگے بڑھ سکے، نہ اپنا نام بنا سکے اور نہ کسی کے مقابلے میں آ سکے۔ یہ بات سنتے ہی امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی میری بھابھی ایسا کرے گی۔ اس نے اپنی ممانی کو ایک دن صحن کے پودوں کی کیاری میں کچھ دباتے دیکھا تھا۔ اگلے دن جب میں نے وہ کیاری کھودی تو اس میں تعویذات تھے اور ایک پتلا بھی تھا۔ اب کی بار شاہ صاحب نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں کھول کر بولے اس کی حالت کے ذمہ دار وہ ممانی نہیں۔ یہ بات سن کر امی چونک پڑی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مگر مجھے اس کیاری سے تعویذات اور پتلا ملا تھا، تو پھر وہ وہاں کس نے رکھا؟ شاہ صاحب نے کہا وہ ساری چیزیں جنات کے ذریعے وہاں رکھوائی گئی تھی اور اس کی ممانی اس پر جادو نہیں کر رہی، بلکہ وہ ایک عامل کے کہنے میں آ کر عمل کر رہی ہے تاکہ ان کا بیٹا ان کے کہنے میں رہے اور ان کا شوہر ان کا تابعدار بنا رہے۔ یہ عمل وہ روز رات کو سب کے سونے کے بعد کرتی ہے اور اتفاقاً آپ کی بچی نے اسے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ نہ جانے کیوں وہ کیاری کے پاس گئی، میں اس بارے میں نہیں جانتا، مگر اتنا معلوم ہے آپ کی بیٹی کی حالت کی ذمہ دار وہ نہیں، وہ تو آپ کی بچی سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اس کی حالت کی ذمہ دار اس کی ایک سہیلی ہے جو اسے خود سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور اس کی سہیلی نے حسد میں جل کر اس پر عمل کروایا تاکہ یہ پڑھائی چھوڑ دے۔ دراصل بچی ہمیشہ اپنی کلاس میں ٹاپر تھی اور یہ بات اس لڑکی سے برداشت نہ ہوئی، مگر آپ فکر نہ کریں، اب آپ لوگوں کی سارے پریشانیاں، مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں اس کے جادو کا توڑ کر دوں گا، جادو کا وار پلٹ جائے گا اور آپ کی بیٹی، یاد رکھیں آپ کی بیٹی ایک دم سے نارمل نہیں ہو سکتی، آپ کو دوبارہ میرے پاس دم کروانے کے لیے لانا ہوگا۔ یہ جو اثرات ہیں یہ تو دور ہو جائیں گے، مگر اس کی صحت رفتہ رفتہ بحال ہوگی۔ اگر آپ چاہیں کہ یہ چند دنوں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اپنی بچی کی کامیابیوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ ہماری کامیابیوں میں خوش ہونے والے لوگ کم ہوتے ہیں اور حسد کرنے والے زیادہ، اور یہ حسد کی نظر تو جادو سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، انسان کی ساری خوشیوں، صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتی ہے۔ شاہ صاحب کی بات امی کی سمجھ میں آ گئی تھی، پھر انہوں نے مجھ پر دم کیا، پھر پانی دم کر کے دیا اور تعویذات بھی دیے۔ میں شاہ صاحب کو اس آواز کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں میں بتا نہ سکی۔ گھر آئے تو میری طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ روزانہ امی شاہ صاحب کے دیے ہوئے تعویذات کی دھونیاں دیتی، پانی بھی دم کر کے مجھے پلاتی۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میرے ذہن سے غبار چھٹ رہا ہے، جیسے میرے وجود پر پڑا بوجھ ہٹ رہا ہے۔ میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ اسی دن میری اس سہیلی کی کال آ گئی کہ اس نے مجھے کال کیوں کی، مجھے غصہ آنے لگا۔ آخر یہ جاننا چاہتی ہے کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ میں بہت غصے میں تھی، مگر امی نے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ کہا ایسی کوئی بات نہ کرنا جو اسے تمہارے خلاف مزید انتقامی کارروائی کرنے پر مجبور کر دے۔ تم ایسا ظاہر کرو جیسے تم اس کی اصلیت نہیں جانتی۔ جب فون کان کے ساتھ لگایا
تو وہ میری سہیلی کی امی تھی جو روتے ہوئے کہنے لگیں کہ میری سہیلی ہاسپٹل میں ہے، وہ بار بار میرا نام لے رہی ہے اور بری حالت میں ہے، تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو امی نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، تمہیں اکیلے وہاں جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی جانے دوں گی۔ جب ہم لوگ ہسپتال آئے تو وہاں میری سہیلی بہت بری حالت میں تھی۔ اس کی والدہ نے بتایا وہ باورچی خانے میں چائے بنانے گئی، مگر جانے کیسے گیس لیک ہو رہی تھی اور وہاں آگ لگ گئی، وہ بری طرح سے جھلس گئی ہے۔ جب میں اس کے سامنے گئی تو اس نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ مجھے لگتا ہے میں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے مجھے اسی عمل کی سزا ملی ہے۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا یہ سچ ہے، تم نے مجھے بہت تکلیف دی اور میں نے مشکل وقت گزارا، مگر اب تم جس حالت میں ہو اس حالت کی وجہ سے میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کیا، میرے دل میں اور کوئی بات نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ میری سہیلی کی روح نے اس کے شریر کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جو بھی تھا وہ میری سہیلی تھی۔ اس کی موت کا مجھے دکھ تھا، اور اس سے زیادہ دکھ تو مجھے یہ جان کر ہوا کہ میرے ساتھ غلط کرنے والی وہ تھی۔ میں پھر دوبارہ شاہ صاحب کے پاس گئی۔ انہوں نے پھر سے دم کیا اور آہستہ آہستہ میری طبیعت بحال ہونے لگی۔ میں نے اکیڈمی جانا شروع کر دیا تھا۔ ابھی بھی مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، کبھی کوئی میرے کان میں سرگوشی کر کے جاتا تو کبھی کوئی میرے بالوں کو چھو کر، مگر اس احساس میں فرق تھا۔ اب مجھے اس احساس سے خوف نہیں آتا تھا، نہ ہی مجھے کسی قسم کی گھبراہٹ ہوتی، کیونکہ میں جانتی تھی یہ جو بھی ہے یہ میرا دشمن نہیں، یہ مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور یہ میرا خیال کچھ غلط بھی نہ تھا۔ ابو امی سے اکثر کہتے میں تمہیں اسی لیے کہتا تھا کہ کسی پر شک نہ کرو۔ شکر ہے تم نے جذبات میں آ کر اپنی بھابھی سے کچھ الٹا سیدھا نہیں بول دیا، ورنہ انہیں کتنا دکھ ہوتا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی بیٹی سمجھتی ہیں اس کے بارے میں تم ان پر الزام لگا رہی ہو اور وہ اس کی حالت کی ذمہ دار ہیں۔ امی شرمندہ ہو گئی۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد یہ سوچنے میں میں حق کے بجانب تھی۔ اب مجھے کیا پتا کہ یہ جنات کے ذریعے سے رکھوائے گئے ہیں، میری بھابھی نے رکھے ہیں۔ ابا نے کہا خیر بیگم، گزری باتوں کو بھول جاؤ اور کبھی بھول کر بھابھی کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرنا کہ تم انہیں اس چیز کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ ارے آپ کیا مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، یا میں پاگل ہوں جو ایسا کروں گی؟ ان دونوں کی نوک جھونک جاری تھی۔ میں مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اندر آ گئی۔ پھر مجھے اپنے پاس سرسراہٹ سنائی دی۔ میں قدرے غصے میں آ گئی۔ کون ہو تم آخر؟ میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیا میں ایک بار پھر سے شاہ صاحب کے پاس جاؤں تم سے جان چھڑانے کے لیے؟ اور تم جانتے ہو اگر تم ان کی پکڑ میں آ گئے تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اب کی بار مجھے ایک جاندار کہے کی آواز سنائی دی۔ ارے شاہ صاحب میرے استاد ہیں، وہ میرے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور تمہاری حالت کے بارے میں نے ہی انہیں آگاہ کیا تھا، پھر میں نے ہی تمہارے امی ابو کو شاہ صاحب کی طرف جانے پر مائل کیا تھا۔ جانتی ہو تمہارے ابا کو شاہ صاحب کے بارے میں بتانے والا کون تھا؟ وہ میں ہی تھا جو ان کے سامنے ان کے دوست کے روپ میں آیا، کیونکہ میں چاہتا تھا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے پریشانیاں تکلیفیں تم سے دور ہو جائیں، اور یہ کام کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ تبھی میں نے شاہ صاحب سے مدد لی اور رب کا شکر ہے اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ اس کی بات سن کر میں حیران تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ ایک بار پھر سے جب امی ابو شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنے وہاں گئے تو میں نے کہا اس بار میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ تب میں نے امی ابو سے آنکھ بچاتے ہوئے شاہ صاحب سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مسکرا کر بولے وہ میرا شاگرد ہے مگر بہت شریر ہے، ہر کسی کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، ہر کسی کو تنگ بھی کرتا ہے، مگر اتنا یقین ہے کہ اس کی شرارتیں بے ضرر ہوں گی۔ بچی وہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بات ان کی ٹھیک تھی، اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اس نے تو میرے جیون کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو نہ جانے کیا ہوتا، شاید میں اپنی سہیلی کی حسد کی آگ میں جل کر مر چکی ہوتی۔ آج میں CSS مکمل کر کے ایک اچھے عہدے پر فائز ہوں۔ جیسا میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے خاندان کی تقدیر بدل دوں گی، والدین کا نام روشن کروں گی، اب مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ سب لوگ مجھ پر فخر کرتے تھے، اور میرے لیے بہت خوشی کا باعث یہ بات تھی کہ میں خاندان کا فخر ہوں۔ اسد نے مجھ سے بہت کچھ سیکھا اور پھر وہ بھی آگے پڑھنے پر تیار ہو گیا۔ امی نے جب مجھ سے اسد کے بارے میں ذکر کیا کہ مومانی مجھ سے اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں
تب میں نے امی کی بات پر سر جھکا کر کہا کہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، باقی جو آپ کی مرضی ہوگی، جو آپ کو اور ابو کو بہتر لگے وہی ہوگا۔ امی نے میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی، بیٹا مجھے تم سے یہی امید تھی، اور ان کی بات پر میں مسکرا دی۔ امی نے خوش ہو کر مجھے دعا دی کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں قائم رہو، ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش رہو اور یوں ہی ہنستی مسکراتی رہو۔